نوحہ اور مجالس کی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز نئی سے نئی نوحہ اور مجالس سننے کو مل سکیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بحق محمد و آل محمد جو نیک شرعی حاجات لے کے آئے اور خالق کی اس امام بارگاہ دے اس علاقے دے جتنے مومنین مومنات سادات و غیر سادات جنہوں نے اس علاقے عزاداری سید الشہداء قائم کی تھی، مشن مظلوم کربلا پھیلایا اور آج قبروں کی زینت بن گئے، بالخصوص انہاں واسطے اور بالاخص مومنین جنہ مومنین دا دنیا تے سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، انہاں واسطے سورہ فاتحہ دی کوئی ہے۔ اللهم اغفرهم اللهم واشفهم في زمرة المتقين اللهم ارزقهم شفاعة المعصومين عليهم السلام والصلوات پڑھو۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيد الدارين نبي الحرمين إمام القبلتين شمس بين القمرين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على سيد الأولياء إمام الأوصياء أبي الأئمة الهدى أمير المؤمنين صلوات ثم الصلاة والسلام على السيدة الجليلة طاهرة زكية نقية مرضية صديقة الكبرى سيدة النساء العالمين صلوات أما بعد فقد قال إمام باقر عليه الصلاة والسلام لولا جدتي زينب لماتت الكربلاء في الكربلاء صلوات میرے والد احترام بزرگوں جوان بھائیوں، دعا ہے خدا نے منان یہ سارا تمام دوستوں کا بزرگوں کا میرے قبلہ بزرگوار بھائی اقبال جعفری صاحب کی تو تمام دی ساری کوشش خالق ذوالجلال اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔
پاک ذکر کا ثواب جنہیں مرحومین دے اتمام واسطے کیتا گیا، خالق ذوالجلال انہوں نے درجات میں بغیر کسی تمہید دے یا رسول اللہ بغیر کسی تمہید دے مقصد مضمون کربلا بیان کرنا۔ پنجویں مداد ولایت باقر العلوم سرکار امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لولا امتی زینب لماتت الکربلا فی الکربلا، اگر ساڈی دادی زینب نہ ہو گیا کربلا دفن، اس کربلا کو ساڈے تک پہنچایا عقیدۃ القریش، عالمہ غیر معلمہ، عابدہ آل علی، جبلۃ الصبر، صبر دے بلند ترین کوہ گران نے وہ ہستی کہ جنہوں دے بارے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا یا امتی انت عالمۃ غیر معلمۃ وانت فاہمۃ غیر مفہمۃ، کہ ساڈی دادی زینب وہ ہستی ہے جڑی عالمہ غیر معلمہ ہے، بغیر کسی دنیا دے پڑھائے ہوئے دے، بغیر عالمہ اور فاضل۔ جناب سیدہ زینب وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ حدیث ہیں جنہاں نے ایک ٹائم وچ 5 قرآن ناطق دے ماحول نے تربیت کی۔ 5 قرآن ناطق نے، جس حدیث نے 5 قرآن ناطق دے آیا تطہیر دے سائے 5 قرآن ناطق دے ماحول جو تربیت حاصل کی ہوئے، اس ہستی نو شریکۃ الحسین زینب کہتے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید رات کے ٹائم میں پھر ایک عالم دین، پھر دوسرا عالم دین، پھر بعد امام اعلیٰ شاید مومنین اللہ پاک کو سلامت رکھے اور تھوڑے جذبے میں سلام ہے کہ دل کو اپنا کام کرنا اور رات کو آ کے جناب زہرا کو پرسہ دینا، ایک بلند ہمت اور بلند روحانیت دینا اللہ تو صدا سلامت رکھے۔ اللہ اس ولایت اور چہاردہ معصومین کی سیرت کو تھوڑیاں آن والی نسلیں اس تا صبح قیامت باقی رکھے۔ جناب سیدہ وہ ہستی ہیں جناب سیدہ زینب سلام علیہا، دنیا تے تشریف لے آئے، جناب رسالت معاب سفر تے موجودہ واپس آئے، مولا امیر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو گود وچ اٹھا کے جناب رسالت معاب دی بارگاہ وچ پیش کیتا۔ جناب رسالت معاب نے جو ہی اٹھایا اپنی بیٹی نو تے فرمایا ہیا مثل خدیجہ، ہیا مثل خدیجہ، فرمایا اے میری دھی، اے میری بیٹی اپنی نانی دی شبیہ ہے، اے میری بیٹی، اے میری دھی اپنی نانی دی شبیہ ہے۔ اور پوچھا کہ اے میرے برادر اے علی ابن ابی طالب، اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ جناب امیر علیہ السلام نے ادب دا سال امام رسالت معاب دی بارگاہ جھکا کے فرمایا کہ اے مولا و آقا، کیا یہ ہو سکتا کہ تھوڑے تو پہلے میں سبقت کرا نام رکھنے؟ فرمایا ممکن ہی نہیں ہے، یہ بیٹے تھوڑے، یہ بیٹیاں تھوڑیاں۔ جناب رسالت معاب نے فرمایا کہ اے علی ابن ابی طالب، اللہ نے تین 2 فرزند عطا کیتے، انہاں دا نام بھی میں ہی رکھیا ہے۔ اللہ نے انہاں دے آن دنیا تو آن تو پہلا انہاں دے نام عبرانی زبان وچ معین کر دیتے ہیں، وہ
وہ نہ جڑے صبح قیامت تو لے کے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے صبح قیامت تک نہ کسی نبی دے آن نہ کسی وسیع دے آن. عبرانی زبان ایک شبیر ایک شبر، شبر بمانا حسن، عربی زبان اس کا مانا حسن بنیا، اور شبیر کا مانا عربی زبان حسین بنیا. اور آیت اللہ سید کاظم قزوینی نے سیرت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے کتاب لکھی، نجف دے بہت بڑے عالم دین، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں صدام نے اس وجہ تو عراق کو کاٹ دیتا کہ تم 14 معصومین دی سیرت کیوں لکھ لی، صرف اس جرم میں، صرف اس جرم میں، اور ایک رات کا ٹائم دیتا کہ جتنا جلدی ہو سکتا عراق چھوڑ دے نہیں تو صبح تک مار دیتا. اور اس نے سید کاظم قزوینی نے 14 معصومین دی سیرت لکھی، اسی دے وچوں میں مطالعہ کر کے تواڈے سامنے ایک قول پیش کروں. علامہ سید کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ جناب رسالت معاف نے فرمایا، اٹھایا، مسکرائے اور فرمایا کہ قد اتانی جبرائیل علیہ السلام من عز وجل ہے اجل، اے علی ابن ابی طالب، اے ہن تیرے آن تو پہلے جبرائیل میرے کول اللہ کی طرف پہ لے کے آیا، اور وہ فرما رہا کہ اللہ فرما رہا کہ اس اپنی آن والی بیٹی کا نام زینب اب اپنے باپ کی زینت اپنی اس بیٹی کا نام زینب اب اپنے باپ کی زینت. تاریخ کا تسی مطالعہ کیتا کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جس کے وچ لگاتار 3 پشتاں تو عروج اور کمال دے ہوئے. دادا ٹاپ دا ڈاکٹر، باپ ہوئی، اگر باپ کامیاب ٹاپ دا ڈاکٹر ہے تو بیٹا یعنی پوتا ڈاکٹر کو کامیاب نہیں بنے. باپ اگر کامیاب وکیل ہے تو دادا کامیاب وکیل نہیں ہوا. لیکن اللہ کی بھائی کائنات وچ واحد ایک خاندان ہے جس دے وچ پہلا معصوم، دوسرا معصوم، چوتھا معصوم، 6واں معصوم، 8واں معصوم، حتیٰ کلو نام محمد نے مصداق قرار فرمائے. ایران کے بہت بڑے مفکر ہیں، انہوں نے ہے ڈاکٹر علی شریعتی، انقلاب ایران چنوں کا بہت بڑا حصہ، اور شام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زریل صحن مبارک ہے، انہوں کی قبر ہے. بہت اچھے فلاسفر، بہت اچھے ایک اپنے دور کے مفکران، اور انقلاب ایران واسطے بہت بڑیاں ذمہ داریاں اور بہت بڑیاں انہوں نے قربانیاں دی. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے وجود عورت دے وجود انسانی عورت دے مکمل کرن واسطے اللہ نے 3 رشتے بھیجے، 4 رشتے بھیجے: ماں، بیٹی، بہن اور بیوی. پہلے جناب مریم کو بھیجا ماں دے روپ میں. بطول اپنے مقام تے ثابت، اس کا منکر کوئی نہیں کہ بی بی بطول ہیں. جناب مریم دنیا سے تشریف لے آئے، بطول بھی ہیں، معظمہ بھی ہیں، لیکن ایک نقص پایا گیا، شوہر بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں، ایک نقص. اس نقص کو مکمل کرنے واسطے اللہ نے جناب زہرا کو بھیجا. جناب زہرا نے ماں کا کردار نبھایا، بیٹی کا کردار نبھایا، آنا باکمال زوجہ ہونا کا کردار نبھایا. 3 کردار نبھائے. اسی وجہ تو شاعر نے آکھے جناب مریم، جواب مریم، جناب زہرا. جناب مریم، جواب مریم، جناب زہرا. لیکن اتنے بھی ایک کردار باقی رہ گیا، نقص نہیں، کردار ایک باقی رہ گیا. جناب زہرا تے آگے، جناب زہرا زوجہ باصفہ، والدہ والدہ باصفہ، بیٹی ہونے ام ابی ہاتھ مصداق، لیکن ایک کردار باقی رہ گیا. شاعر نے کیا خوب ان 2 مصرعیں فضیلت جناب سیدہ زینب بات کی تھی. کیا جناب مریم، جواب مریم، جناب زہرا.
جواب زہرا جناب زینب، جناب زہرا جواب زہرا جناب زینب، اتنے آ کے تو اس نے قلم توڑ دیتی، اینڈ کر دیتی. اس نے آخیا کہ جناب زینب جواب زینب بس جناب زینب. جناب زینب جواب زینب بس جناب زینب. اتنے آ کے تاریخ بک گئی اور بک بڑی بھی چاہیے. یہ وہ بی ہے اجے میں پڑھنا، لیکن مسائل خود بخود کیوں کہ جناب رسالت باب نے جب اٹھایا اس اپنی بیٹی ڈھا مار کے سننے نبیوں کے سلطان اور فرمایا کہ میری یہ وہ بیٹی ہے جس کی زندگی مسائل دے نال پر ہے. 5 سال کا سن ہے، نانا ٹر گیا، نانے دے وین تو بعد ماں دے پہلو تپٹیاں بدلیاں، ماں دے وین تو بعد بابے نال سفر کر کے کوفہ، اور کوفہ جا کے اس بی بی نے وہ کردار نبھایا نا، راتی دنیا تک وہ کردار آ ہی نہیں سکیا. کوفے دیا عورتیں آئیں جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ اور گزارش کی تھی نا کہ علی ابن ابی طالب مولا آقا ساری درخواست ہے، اسی کوفے دیا عورتیں چاہدیاں کہ جناب سیدہ زینب علیہ السلام سلام اللہ علیہا قرآن دی تفسیر اور قرآن دی تعلیم دے. آیت اللہ شیخ جعفر نقوی نے سیرت زینبیہ جس روایت کو نقل کیتا کہ جناب سیدہ زینب اپنے گھر وچ جناب امیر علیہ السلام دے گھر وچ تسی ویکھ آئے ہو مسجد دے بالکل نال جڑے دوار گئے ہو بالکل نال ہے، بی بی اپنے بابے دے حکم دے نال قرآن پاک دی تفسیر بیان کر رہے ہیں. مولا دا گھر کھچا کھچ عورتوں دے نال بھرے ہوئے، انہیں مولا امیر علیہ السلام داخل ہوئے یا بی بی نے اپنے بابے دے احترام دی وجہ تو اپنا درس قرآن ختم کر دیا، روک اپنے بابے دے احترام دی وجہ سے. جناب امیر علیہ السلام چلتے چلتے اپنی بیٹی دے کول آئے، جناب سیدہ اٹھ کھڑے اور اپنے بابا دے سامنے ادب دا سر جھکایا. جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا بیٹی زینب کیا تفسیر بیان کر رہے ہو؟ روایت میں ذمہ دار تھا، علم جتنے بھی الفاظ ہو سن میں ذمہ دار. آیت اللہ شیخ جعفر نقوی نے سیرت زینبیہ جس روایت میں نقل کرتا ہے، پوچھا کہ بیٹی قرآن پاک کی کیا تفسیر بیان کر رہے ہو؟ بی بی اپنے بابا دے احترام دی وجہ تو خاموش. جب خاموش ہوئے ایک معصوم دا احترام ہوتا دوسرے معصوم دا، معصوم علم ہوتا تو جواب ہے کیونکہ اسے ڈرانے کا فرض ہے، لیکن اپنے بزرگ دا احترام دی وجہ تو خاموش ہوئے تو حروف مقطعات دی تفسیر بیان کر رہے ہیں. حروف مقطعات قاف ہا یا عین صاد حوالہ دے کے جا رہے ہیں، اور بھی اس میں تفسیر ہو سکتا. میں نہیں آتا کہ جو کچھ میں آتے حرف حرف ہے. تفسیر الفرات ابن کوفی اے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام دے شاگرد ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی تفسیر الفرات ابراہیم کوفی نے. انہوں نے اے حروف مقطعات کی تفسیر یہ واقعہ لکھا کہ بی بی تو خاموش ہوئے نا، اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی ان حروف مقطعات قاف ہا یا عین صاد کا معنی پتہ ہے، تفسیر پتہ ہے. بی بی اپنے بابا کے احترام کی وجہ تو خاموش، جب خود خاموش ہوئے تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کاف تو مراد کربلا، ہا تو مراد ہلاکت یزید، عین تو مراد صبر حسین. میں پہلے حوالہ دے دیا تفسیر القرآن امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگرد ہیں، انہوں نے حوالے نہ لے. بی بی خاموش ہو گئے، جب خاموش ہوئے راوی آتا کہ جناب امیر علیہ السلام کی اکھاں چوہنوں جاری شاید کربلا یاد آئی ہو سکتی. اور اس بی بی نے قرآن کی تفسیر اس طرح ادا کی تھی جس طرح بیان کرن دا حق ہے. کوفے دی عورتوں تعلیم دی، تعلیم دے تو بعد
40 ہجری 21 ماہ رمضان کا زمانہ آیا، پاک بابے کی گھر جل لگی، پاک بابے نے سر اقدس تے پٹھیاں بدیاں۔ پھر زمانہ آ گیا سرکار امام حسن مجتبیٰ دا، جنہیں آج دن منا رہے ہو، سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 50 ہجری 28 سفر مدینہ چھوڑیا۔ اس بی بی نے، اس علی دی دھی دی قسمت کہ اس علی دی دھی نے اپنے بھرا دے جنازے چو تیر چھکے۔ پھر قسمت اس بیٹی دی، قسمت اس بی بی دی کہ اپنے بھائی دے جنازے چو تیر چھکن تو بعد کربلا دی مشن مکمل کرنے واسطے، جڑا میں پہلے اپنی گفتگو دا حدیث سرنامہ کرام قرار دیتی، کربلا بچاؤن واسطے بھرا دے نال کربلا، اس پہ حیا یزید کا پروگرام آئی کہ کربلا مظلوم کربلا نو کربلا ایک جنگل سہارا دے وچ مار دیتا جائے، نہ خبر نہ اخبار نہ ریڈیو کچھ بھی نہیں، نہ پتہ لگے مارن والا کون، نہ پتہ لگے مرنے والا کون، لیکن اس بی بی نے کوئی ایڈی قربانی دیتی کہ آج تیرے اور میرے دلائیں چ حسین دا روزہ تعمیر ہوا۔ میں نجف شریف پڑھتا ہے الحمدللہ، صدام مرحوم ساڈے استاد نجف کے انہوں نے یہ واقعہ میں سنایا اور کتابیں موجود ہے۔ ایک ساڈے عالم ربانی گزرے آیت اللہ شہید محمد باقر صدر جڑے بزرگ ہیں میرے اندر، انہوں کی ہمشیرہ السیدہ آمنہ بنت الہدا، یہ دو بہن بھائی مجتہد عالم فاضل، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے انقلاب ایران کا تعارف عراق وچ کرایا، اور اس قبلہ صاحب کی ہم واسطے سوال کریں تعارف کرایا انقلاب ایران کا، اور مختلف مقامات تے انہوں نے ساری کوشش کر کے شیعہ تمام علاقوں کے کربلا تو لے کے بصرے تک مومنین جمع کر کے ایک شیعہ کا منظم پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی۔ جب یہ کوشش کی تھی تو صدام مرحوم کی حکومت آئی، اس نے جناب آیت اللہ العظمیٰ سید شہید محمد باقر صدر اور سیدہ آمنہ بنت الہدا کو شہید کروایا۔ اس نے وزیر داخلہ نے سوال کیا کہ تیری دشمنی شہید باقر صدر نہ ہے، انہوں نے ٹھیک ہے تو شہید کرا دیتا، انہوں نے بہن سیدہ آمنہ بنت الہدا کو کیوں شہید کیتے؟ تاریخی جواب اس پر ہوتا سنا، اس آخر کہ میرے تو پہلو یزید نے ایک غلطی کی تھی، حسین کو شہید کر دیتا، زینب کو چھوڑ دیتا، ہر آنے والے دن صبح قیامت تک یزید ایک گالی بن گیا۔ کیوں؟ حسین کی بہن نے آنے والی نسلوں تک کربلا پہنچائی، اس آخر کہ میں یہ غلطی نہ کرنا چاہتا، کربلا تہاڈے اور میرے تک پہنچائی ہے علی کی دھی نے، کربلا تہاڈے اور میرے تک پہنچائی ہے علی کی دھیاں نے ننگے سراں۔ بسم اللہ، کربلا کو تہاڈے اور میرے تک پہنچایا علی دی دھی دے بازار شام دربار شام والے خطبے نے، جس نے بی بی نے مد مقابل مخاطب ہو کے حسین نے فرمایا یا یزید کت قیدت بس عسا یفناتو بی توحینا ولا تمہو ذکرنا ولا ناسک جو تک، اے یزید جتنے ہیلے بہانے مکر و فریب کرنے نہیں کر لے، جتنے ساڈے گھر کے خلاف پروپوگنڈے کرنے نہیں کر لے، نہ تو ساڈے گھر آنے والی وحی کو روک سکتا، نہ تو میرے بھرا دے ذکر کو روک سکتا۔ یہ ذکر، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ تحریک زینبیہ ہے، یہ علی دی مقدس تحریک ہے، اور اس نے صبح قیامت تک نہ جدوں جناب امیر علیہ السلام نے عقد کیتا نا اس بیٹی دا جناب عبداللہ بن جعفر طیار دے، روایت تک سے پتا
علامہ سید کاظم قزوینی نے لکھا سیرت ذہنی ہے جب عقد کیتا اس وقت شرط رکھی اے میرا بیٹا عبداللہ بن جعفر اے میں دھی بڑی پیاری ہے، اے دھی میں بڑی پیاری ہے، لیکن اس بہن اور بھرا کا آپس بہت زیادہ پیار ہے۔ جدو میرا بیٹا حسین کربلا کا سفر کرے میری اس دھی کو روکنا نہیں۔ جناب عبداللہ بن جعفر تیار میں ادب اور احترام تو ساتھ ہے تصویر۔ اس بہن اور بھرا کا کائنات تو کوئی وکھرا پیار ہے، کائنات تو وکھرا پیار ہے، ہر بہن اور بھرا کا پیار ہے، محبت ہے، لیکن اس بہن اور بھرا کا اللہ کی کائنات سے کوئی ایسا پیار ہے کہ بہن بھرا تو جدا نہیں ہوتا۔ روایت پڑھی ہے کہ بی بی بچپنا ہے، اپنے باپ نانا کی گود سر ہے، تشریف فرما ہے، بیٹھے سوال کیتا نانا جان میں کل رات ایک خواب ڈٹھا میں دیکھا 5 درخت ہیں، ایک سرخ اندھاری بھلی، میں نے پہلے درخت کا سہارا لیا، جب میں اس درخت کے قریب گئی اس درخت کی شاخاں جھڑ پئیاں، درخت جھڑ پیا، میں جلدی دے نال اپنی چادر سوار کے دوسرے درخت کے قریب گئی، بی بی آدھی نانا جان تھوڑی دیر گزری وہ درخت بھی جھڑ پیا، میں تیسرے شجر کا سہارا لیا، اے نانا جان تھوڑی دیر گزری وہ درخت بھی جھڑ پیا، عرض کی تھی نانا جان پھر میں چوتھے درخت کا سہارا لیا، سرخ اندھاری بھلی آئی، وہ لال اندھاری بھلی آئی، اس میں جب چوتھے درخت کا سہارا لیا وہ چوتھا درخت ہی جھڑ پیا، نانا پھر میں 5ویں درخت کا سہارا لیا، نانا فرق بڑا جب 5واں درخت جھڑیا، پہلے 4 درخت خود جھڑے، 5ویں درخت کی پہلے شاخاں جھڑیاں۔ بسم اللہ اللہ بڑا قصہ قبول فرمائے۔ نانا اس 5ویں درخت کی پہلے ٹاہنیاں جھڑیاں، پہلے پتے جھڑے، پھر ٹاہنیاں جھڑیاں، پھر وہ درخت جھڑیا، نانا اس درخت دے جھڑن دی ڈھیر آئی، اس دے نال دیر آئی، اس دے نال ہی میری چادر رہ گئی۔ بسم اللہ اللہ تھوڑا قصہ قبول فرمائے۔ یہ تو وہ بھی ہے جب نانے دے لوگ اتنے جانے آنا اگے حسن مجتبی ہونا، پیچھے امام حسین شہید کربلا ہونا، جناب عباس جلدی دے نال جا کے چراغ بجھائے گا، امام حسن مجتبی نے عرض کی تھی مولا و آقا بابا جان آج رات کا ویلا نانے دا روزہ ہی ساڈے گھر وچ ہے، پھر بھی تسی کیوں بار بار چراغ بجھاؤن دا حکم دیندے ہو؟ غیرت کا سلطان علی بن ابی طالب رو کے فرماتے ہیں انی ما احب شخص زینب، علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اے حسن بیٹا میری غیرت نہیں گوارا کرتی کسے غیر محرم دی نگاہ میری دھی دے کان تے پوے، پردے تے نہیں فرمایا کان تے پوے، میں پسند نہیں کرتا۔ افسوس یہ ہے کہ ایو علی دی دھی 10 محرم دا دن آئی بھرا دے قاتل دیاں منتاں کھڑی کرے، بار بار آدھی ہے عمر ابن سعد انت تنظر ویقتل وضو عبد اللہ حسین، عمر ابن سعد تو دیکھ رہے تیرے سامنے رسول دا پتر مارے جا رہے ہیں، میں خوشاو برداشت کرنا ملک صاحب نے کون گروہ وچ ایک مومن قتل ہو جائے، مومنین دی لڑائی ہوئی، مومن ماریا گیا، آخیا کہ مومنین دا نقصان نہ ہوئے، دوسرا مومنین گھر راضی کرایا جائے، میرے استاد قبلہ ملک علامہ ملک اجاز حسین موجود ہیں، انہوں نے راضی نامہ کرایا، میں لا رسول عذاب جات کر کیا قبلہ ملک صاحب نے توڑ کے انہوں نے دروازے تے گئے نا معافی طلب کرنے واسطے، راضی نامے واسطے، جلدی دے نال انہوں نے خاندان دا بزرگ اٹھیا، اس کیا علامہ ملک اجاز حسین صاحب تسی ساڈے خاندان دے بزرگ ہو، اسی پسند نہیں کرتے کہ تسی اس قضیے واسطے ساڈے واسطے ٹر کے آؤ، تہاڈا آپ دینا ساڈے واسطے کافی ہے، اسی اس مومن دا قتل معاف کیتا، جب قتل معاف ہویا نا 1000 کی تعداد وچ مجمع میں پڑھدا میں موجود ہاں، جب وہ قتل معاف ہویا نا تھوڑی دیر تو بعد ایک پرچی آئی، ایک لسٹ آئی، پڑھ کے قبلہ ملک صاحب بھا مار کر انہوں نے اور سپیکر تے اعلان کیتا کہ اے پرچی مقتول دیاں بہناں دی کرو، کی اس پرچی تے لکھیا ہوا یہ لکھیا گیا کہ قبلہ ملک صاحب تسی راضی نامہ کرایا، تسی ساڈے مذہب دے عالم و بزرگ کو اسی تسلیم کیتا، ساڈی ایکو گزارش ہے اس قاتل نو مچھائے ساڈی بھرا تے گھر والی گلی چوں
چو نہ گزرے قسمت علی دیاں دیاں دی بہن بیٹی پہ آئی بھرا 70 قدم تے مریدہ پہ زمانے میں دستور ہے جیڑی دور دی مسافر بہن ہوئے نا پتہ لگ ویس بھرا ٹور گیا وہ پرانی چادر ساتھ کر لیں دی گھر دیاں چیزاں نہیں سمجھتی باہیں ٹیگر گھلدی پہ جو ہوئے نا چادر کر کے نا بھرا دے گھر آلے پاسے سفر شروع کر دیں دی لوگ گلی محلے والے سوال کر دیں جنازہ تیار ہو گیا آجے تک بہن نہیں آئی جب بھرام غسل اور کفن ہو گیا آجے تک بہن نہیں آئی خاندان دے بزرگ آتے ہیں دور دا سفر ہے آؤں تک پڑی جب بہن آ بنجے نا بھرام دے لوگ کے بھرام دے شہر چ بہن آ بنجے خاندان دے بزرگ شریف و عزتدار لوگ آتے ہیں اے جے اوکھے اوکھے بہن ہیں نا لگدا مرین والے دی سکی بہن ہے تے جب بہن آ بنجے نا وقت شریف و عزتدار اس کو راہ دیتے ہیں بھرا کفن پائی پہ ہوندا بھرا کفن پائی پہ ہوندا بہن آوندی آ اپنے نازک ہتھاں دے نال بھرا دی میت تو کفن ہٹیندی قسمت علی دیاں دیاں دی اوکھیاں نتھیاں بان وچ 11 محرم نو اوکھیاں نتھیاں بان وچ 11 محرم نو نازلت زینب من الجبل کما نازل عباس من الفرس رابعہ دا این اوکھی نتھی نا علی دی دی این عباس گھوڑے تو اوکھا نہ نتھا عباس گھوڑے تے چڑھنا بھی جاندا نانا بھی جاندا اے علی دی دی آئی نہ گھوڑے نہ سفرہ تے کرنا جاندی آئی نہ معاملہ دی سواریاں مٹھیاں وقت لتھی نا وقت انتظار نے کیتا جو پوچھا میرے بھرا دی لاش کیڑی ہے اس پاسے ٹور پہ اس پاسے پتھراں دے ڈھیر آئی پتھراں دے ڈھیر تے جا کے زمانے دی اس دور دی جیڑی چکی ہوئی بہن ہوے بھرا دی لاش تو کفن ہٹیندی قسمت علی دی دی دے ہاتھ پسے گردن بندے ہویا بھرا دی لاش تو کفن نہیں ہٹائے بھرا دی لاش تو گولیاں اور اتنا دے باہر پتھر ہٹائے بسم اللہ اللہ بڑا پرسہ قبول کرے اللہ بڑا پرسہ قبول کرے اللہ انہاں ہنوں تھوڑا سامان شفاعت قرار دے اللہ بڑے مرحومین دے درجات بلند کرے بہن آگے نا بھرا دی لاش تے کفن ہٹیندی کفن ہٹاؤن تو بعد پہلا بوسا بھرا دی پیشانی تے دے ہائے علی دی دی تیری اپنی قسمت رابعہ دا قبلت موضعتاً ما قبلہ الرسول بہن آوے تو بھرا دی لاش تو کفن ہٹا کے چہرے تے بوسا دے دی وقت سینے تے بوسا دے دی وقت ہاتھاں تے بوسا دے دی ایڈی مظلوم تے مجبور آئی علی دی دی راویہ کا قبلت موضعتاً ما قبلہ الرسول اس جا تے بوسا دیتا جتھے نانا رسول نہ لے سکتا قبلت موضعتاً ما قبلہ علیون اس جا تے بوسا دیتا جتھے بابا علی نہ لے سکیا قبلت موضعتاً ما قبلہ البتول اس جا چومیا جنو ما زہرائی نہ چوم سکی کپیوں یہ رکھا تے بھرانیاں تے منہ رکھیا رو کے آتی بول بہن ملن آئیے بسم اللہ پہلے بھرانیاں کپیوں یہ رکھا تے منہ رکھیا منہ رکھ کے آتی بول بہن ملن آئیے بھرانیاں کپیوں یہ رکھا تے بوسا دے کے نا وقت اس سینے تے بوسا دیتا جنہاں گھوڑے دیاں سوما نے پامال کا
خاندان دے بزرگ اگاں ودے بہن ہٹائیں دھیاں ہٹائیں شریف ہوے زدار نانا یا بابا یا چاچا کے حوصلہ دیتا آدھا میری دھی صبر کر تیرا بیراٹ ٹر گیا ہر کسے ٹر بن صبر کر بہن اپنے اس بزرگ دے حیات وجہ تو خاموش ہو گئی وقت جلدی دے دروازے پہ آ